جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ محبتوں سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں اس جلسے کو سجانے والے محتر صحیح تو کتنا غلط کام کر رہی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر لڑائی جھگڑا کرنا، بیٹی کی پیدائش پر غم منانا، بیٹی کی پیدائش پر بیٹی کی ماں کو گالیاں دینا، یہ کیا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام نے یہ تجھے سکھایا؟ اسلام کی کیا یہی تعلیم ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درس دیا، کیا وہ درس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہے کہ میرے آقا نے یہی پیغام دیا کہ بیٹی جب تمہارے گھروں میں آئے تو تم غم کا اظہار کرو، غم مناؤ، اور بیٹی کو جنم دینے والی ماں کو گالیاں دو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو منحوس کہو؟ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کے اندر ایک بیٹی ہو اور اس کے ماں باپ اگر اپنی اس بیٹی کی اچھی تربیت کریں اور اچھی تربیت کرنے کے ساتھ اس کا اچھا رشتہ کر کے نکاح کر دیں تو کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ میرے ساتھ میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ ہاتھ کی یہ دو انگلیاں رہتی ہیں۔ جس طریقے سے یہ دو انگلیاں رہتی ہیں، یہ ہے بیٹی کا مقام، یہ عزت بخشی ہے اسلام نے بیٹی کو، یہ شان و عظمت عطا کی ہے اسلام نے بیٹی کو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر جس کی دو بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا کوئی بشارت ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر دو بیٹیاں ہوں اور اس کے گھر والے اس کے ماں باپ اپنی ان دونوں بیٹیوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں، اچھی تربیت کریں، دیندار ماحول میں اپنی بچی کی پرورش کریں اور اچھی جگہ ان دونوں کا رشتہ کر دیں تو کل قیامت کے دن ان دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی جگہ رشتہ کرنے کے سبب اللہ اسے بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے رکھے گا جیسے کہ دونوں انگلیاں۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو آقا مسکرا کے فرماتے ہیں جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں، سبحان اللہ، جتنی بھی بیٹیاں ہوں لیکن اس کا طریقہ یہ رہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی ہو، دیندار ماحول میں رہ کر اپنے بچیوں کی تربیت کرے اور اچھے نیک رشتے ان کے کر دے، اچھی جگہ ان کی شادی کر دے تو کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں اسی انداز سے رہیں گے جیسے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹی نہ ہو، اللہ جس کی کوئی بیٹی نہ ہو تو یا آقا کیا وہ آپ نہیں رہے گا؟ آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بھی رہ سکتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں وہ کیسے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کی بیٹیاں نہ ہوں، اگر اس کے گھر میں یا میں اس کے پڑوس میں اس کی بستی میں کسی کی بیٹیاں ہوں لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی بنیاد پر اچھی جگہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کر پاتا ہو اور وہ شخص کہ جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے لیکن اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے اقتدار دیا ہے، اللہ نے سرمایہ دیا ہے، اللہ نے اسے لال و گوہر عطا کیے ہیں تو وہ اور وہ صاحب ثروت ہے تو وہ اپنے پیسے سے اپنے اس بستی کے غریب مسلمان کی بیٹی کی نکاح کا انتظام کر دے، اچھی جگہ رشتہ کر دے تو کل قیامت کے دن وہ صاحب ثروت جو ایک غریب بیٹی کے سر پر نکاح کی چادر رکھے گا کل قیامت کے دن جنت میں وہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی اس لیے بیٹیوں کی قدر کیا کرو، بیٹیوں
बेटियों की इज्जत किया करो, बेटियों के शान और मर्तबे को समझा करो। और मेरी माँ और बहनें इस हदीस से पैगाम लेकर के जाएं कि तुम कभी इस्लाम पर गिला शिकवा मत किया करो, कभी इस्लाम के निजाम पर जो है अंगुशनुमाई मत करने की कोशिश मत किया करो, कभी इस्लाम के कानून को अपने खिलाफ लेने की कोशिश मत किया करो। ये तुम्हारी कम अक्ली है जो इस्लाम के कानून को समझ नहीं पाती, ये तुम्हारी नाकिसुल अक्ल की बुनियाद पर तुम इस्लाम के निजाम को समझ नहीं पा रही हो। पर्दे का निजाम इस्लाम ने दिया, आपने उस पर एतराज किया। तलाक का निजाम इस्लाम ने दिया, आपने उस पर एतराज किया। तरह तरह के एतराजात इस्लाम के निजाम पर मेरी माँ और मेरी बेटी आज के दौर में करती है। लेकिन ये करती क्यों है? इसलिए कि इसे पता ही नहीं है कि अल्लाह ने इस निजाम में कितनी बड़ी हमारे लिए हिकमतें पोशीदा रखी हैं, कितनी बड़ी शान अल्लाह ने हमारे लिए इन निजाम और इस कानून के अंदर रखी है। अगर काश मेरी बेटी ने दीन पढ़ा होता, दीन सीखा होता, निजाम कानून को समझा होता, तो यकीनन कभी मेरी घर की बेटी इस्लाम के खिलाफ, निजाम मुस्तफा के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर नहीं आती। माँ औरत तो औरत रही, आज के वक्त में इस दौर में मेरी कौम का बेटा भी कोई पीछे नहीं है। मेरे मुसलमान भाई भी इस्लाम के निजाम को की धज्जियां उड़ाने में कोई पीछे नहीं है, बल्कि दूसरे तो इस्लाम के खिलाफ हैं। उन्हें तो मौका चाहिए, उन्हें तो कहने के लिए बात चाहिए, गुंजाइश वो रास्ते की तलाश में है कि कोई मौका मिले हम इस्लाम को टारगेट करें, कोई मौका हाथ लगे हम इस्लाम के कानून की धज्जियां उड़ाएं, कोई मौका हाथ आए और हम इस्लाम की मजाक बनाएं। हमारा मद्दे मुकाबिल, हमारा मुखालिफ तो इस कोशिश में है, लेकिन उनको ये कहने का मौका फराहम किसने किया? जो आज वो बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ, ये रास्ता हमवार उनके लिए किसने किया? किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी कौम के लोगों तुमने उनको रास्ता दिया है। बोलने का अधिकार तुमने उन्हें दिया है। न तुमने मुसलमान होने के बाद इस्लाम के खिलाफ काम किए होते, न तुम्हारा कदम इस्लाम के खिलाफ उठा होता, न तुम्हारी बोली इस्लाम के खिलाफ तुमने बोली होती, न तुम्हारा अखलाक इस्लाम के खिलाफ होता, न तुम्हारे लेन देन इस्लाम के खिलाफ होता, न तुम्हारा उठना बैठना इस्लाम के खिलाफ होता, न तुम्हारा चलना फिरना इस्लाम के खिलाफ होता, न तुम्हारी दुकान और तिजारत इस्लाम के खिलाफ होती, बल्कि इस्लाम के आईन, इस्लाम के दस्तूर, इस्लाम के निजाम कानून के तहत अगर मेरी कौम के लोग जिंदगी गुजारते होते तो यकीनन सामने वाला तुम्हें पढ़ता, सामने वाला तुम्हें देखकर इस्लाम को परखता, सामने वाला तुम्हारे अखलाक को देख करके इस्लाम को पहचानता, सामने वाला तुम्हारी तिजारत के जरिए को देखकर इस्लाम के हक्कानियत और सदाकत को जान लेता, सामने वाला तुम्हारे शादी ब्याह के माहौल को देख करके जान लेता कि जिसकी जिंदगी इस्लाम ने इतनी सादगी से गुजारने का तरीका दिया हो, सच्चाई के साथ उसको चलने का अंदाज दिया हो, इतना अच्छा बोलने का अंदाज जिस मजहब ने दिया, शादी का तरीका इतना अच्छा जिस मजहब ने दिया, दो आपस में रहने का तरीका जिस मजहब ने इतना अच्छा दिया है, बोलने चालने का तरीका जितना अच्छा इस्लाम ने दिया है। अरे जब मजहब इस्लाम से वाबस्ता लोगों के अंदाज इतने अच्छे हैं तो क्यों ना उसी मजहब को हम भी फॉलो करें कि जिससे इंसान इंसान बनता है और हैवानियत इंसान के अंदर से दूर चली जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। लेकिन आज क्या देखने में आता है अज़ीज़ान गिरामी, कितनी भी बात की जाए, कितनी भी तकरीरें हो, कितनी भी वाज़ो नसीहत की जाए, वक्ती तौर पर इंसान आंख में हाथ मिलाता है, वक्ती तौर पर इंसान सर हिलाता है। उसके बाद में जब जलसागाह से निकलता है, मस्जिद का इमाम हर जुमे को तकरीर करता है, आपकी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश की जाती है। मदरसे में बैठने वाला मुदर्रिस रोजाना अल्लाहु अकबर, काला अल्लाह तबारक व तआला, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहकर आपको नसीहना कलिमात के जरिए आपको इस्लाम का पैगाम पहुंचा के आपकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। लेकिन वक्ती तौर पर इंसान सर हिलाता है और जैसे ही आलिम के सामने से हटा, जैसे ही खतीब के सामने से हटा, जैसे ही मुदर्रिस की दरसगाह से बाहर निकलता है तो जानते हो उसकी जिंदगी वही मामूल के तौर पर गुजरती है, वही गुनाह करते करते, वही नफरतों का बाजार करम। एक तरफ बात करता है मोहब्बत की, एक तरफ
بات کرتا ہے پیار کی، ایک طرف بات کرتا ہے الفت و انسیت کی، لیکن وہی انسان جب دیکھو تو جھگڑے کی بات کرتا نظر آتا ہے، جھگڑے کا کام کرتا نظر آتا ہے، فساد پھیلاتا نظر آتا ہے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، بات بات پر آج مسلمان کے اندر غصہ نظر آتا ہے، بات بات پر آج تو غصے میں بھر جاتا ہے۔ ذرہ برابر آپ کو صبر کا پیغام جو اللہ نے تمہیں دیا، اس صبر کو بھول کر آپ غصے کو لے کر کے آگے چلتے ہو۔ کہاں نہیں غصہ ہے، گھر میں دیکھو تو باپ غصے میں ہے، بیٹا غصے میں ہے، ماں غصے میں ہے، مدرسے میں دیکھو مدرسین غصے میں ہے، بچے غصے میں ہے، محتمم غصے میں ہے، مسجد میں دیکھو مقتدی غصے میں ہے، امام غصے میں ہے، خانقاہوں میں دیکھو پیر غصے میں ہے، اللہ اکبر، مرید غصے میں ہے۔ ہر چار جانب یہ غصہ بھرا پڑا ہے، اور غصے کی بنیاد یہ ہے کہ آج گھر گھر کے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ماں کے شکم سے پیدا ہونے والے دو سگے بیٹے ہیں، لیکن دونوں میں ایسی نفرتیں پیدا ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے حد الامکان کوشش کی، آج وہ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے نفرت کرتے ہیں، اولادیں اپنے ماں باپ سے نفرت کر رہے ہیں، چچا اپنے تاؤ سے نفرت کر رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، کیا اسلام کا یہی پیغام تھا؟ مدینے والے نے یہی پیغام دیا تھا کہ جب تم کسی سے بات کرو تو نفرت کا جو ہے نفرت اپنے دلوں میں بٹھا کے، تعصب اور منصوبہ سازیہ راز جو ہے اپنے دلوں میں پوشیدہ کر کے اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرنا نہیں۔ میرے نبی کا پیغام یہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی پیغام تھا وہ یہ تھا، اے میرے لوگوں، مجھے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرو تو نفرتوں کی دیواریں مٹا کے جب ملاقات کیا کرو تو محبت و مسکرا کے ملاقات۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید عرفان رسول صاحب قبلہ۔ کیا بات حضرت، واہ 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 واہ، آج بہت شاندار۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ صاحب فلاں نفرت کر رہا ہے، فلاں ہم سے محبت نہیں کرتا۔ میرے پیارے، جو میرے نبی نے محبت کا طریقہ بتایا تھا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، اس پر عمل ہم کرتے نظر نہیں آتے۔ اگر واقعی نبی کے طریقے پر عمل کیا ہوتا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی عمل کرتے اور لوگوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے اور سنت مصطفیٰ کو عام کرتے نظر آتے، تو یقیناً آج آپ کی یہ دردشا، آپ کی یہ حالت نہ ہوئی ہوتی۔ آج جو زمانے نے یہ زمانہ دکھایا ہے، آج جو زمانہ یہ رنگ دکھا رہا ہے، آج جو نفرتوں کے بیج پل رہے ہیں اور پودوں کی شکل میں کانٹے ہمارے لیے، ہمارے پیروں میں چبھونے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم خود ذمہ دار ہو۔ اس تمام تر پریشانی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ان آنے والی مصیبتوں کا سبب صرف اور صرف تم ہو، پریشانیوں کا باعث تم بنے ہوئے ہو۔ اگر آج بھی تم اپنے رب کی اطاعت پر اتر آؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دو، تو یقیناً آج بھی آپ کے چرچے ہوں گے، آج بھی آپ کی نغمہ سرائی کی جائے گی۔ آج تم چودھریوں کی نغمہ کرنے سے بجائے اپنے رب کی تعریف کرو، تم کسی اقتدار پسند کی تعریف کرنے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر، آج ہم کیا ہے، اللہ اللہ، ذرا سا اقتدار پانے کے لیے ہم اپنے بستی کے چودھری کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہیں، اپنے چودھری کے تلوے اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی مصطفیٰ کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو کہ ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہمارے گلے کا توق بنا دی گئی ہیں۔ اس کا میرے پیارے، ان چیزوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے پوری زندگی اللہ اکبر بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ
بیٹھ کر مصطفیٰ مصطفیٰ کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اے لوگو اگر تم عزت چاہتے ہو تو مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہو۔ اے لوگو اگر تم شان چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے لگ کر مصطفیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو۔ کبھی کسی کا اقتدار دیکھ کر کے، کسی کی طاقت و پاور کو دیکھ کر اس کے در سے اس کی تعریف مت کرنا، بلکہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، جس نبی کا نام لینے والے ہو، اس نبی کے نام کو مت چھوڑنا۔ صبح مسا ہر وقت ہر لمحہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے رہنا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھو گے، اس نبی کی تعریف کرو گے، اس نبی کی مدح خوانی کرو گے، اس نبی کے مدح خوانی کرتے ہوئے، نبی نبی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے صبح و مسا گزار کے دنیا سے جاؤ گے، اللہ تمہیں زمین پہ بھی زندہ رکھے گا، باپ مرنے کے قبر میں بھی اللہ تمہیں زندہ ہو جاوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ بہت اچھے حضرت، واہ 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 واہ۔ لیکن آج حالات یہ ہے کیا کہنے، واہ کہ لوگ اللہ اکبر اعلی حضرت کا نام تو لیتے ہیں، نعرہ اعلی حضرت کا، لیکن کام اعلی حضرت کے خلاف، کام اعلی حضرت کے خلاف بتائیے کتنے ہیں جو اعلی حضرت کے نعرے لگانے والے اعلی حضرت کے مشن پر عمل کر رہے ہو؟ اب سنو، جب بات آ گئی ہاتھ کھڑا کرا ہے، اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نذرانہ دینے کے لیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی نذرانہ لیا رکھا، اعلی حضرت نے چہرے پر نظر ڈالی، میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ نذرانہ لے کر کے چلے جاؤ، یہ نذرانہ لے کر کے، مجھے تمہارے نذرانوں کی ضرورت۔ کہنے لگا حضور کیا بات ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں پہلے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ کہا کیا؟ کہا پہلے میرے نبی کی سنت داڑھی جو ہے اس کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ ہاتھ اٹھانا آسان ہے، لیکن اعلی حضرت کے ارشادات پر عمل کرنا، ہاتھ اٹھایا تھا عمل کرو گے؟ اعلی حضرت کا مشن ہے یہ، اعلی حضرت کی بات پر عمل کرنا۔ اعلی حضرت نے جو کہا ہے اس کہے پر عمل کرو گے تو یقیناً تمہاری زندگی زندگی نظر آئے گی، تمہاری زندگی مسلمانوں جیسی زندگی بنتی نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، وہ اعلی حضرت ہیں۔ آج ہم ذرا سے سکوں میں بک جاتے ہیں، چند سکے کوئی دیتے، اللہ اکبر، ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ بات تو یہاں تک ہو گئی ہے، لوگ دنیا کے لالچ میں، دنیا کے اقتدار و منصب کی خو میں، دنیا کے اقتدار و منصب کے لالچ میں آج لوگوں نے اللہ اکبر اسلام کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور ایمان کا سودا تک آج کے وقت میں مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چند سکے کیا ملے؟ چند سکوں کے لالچ میں انسان کی تعریف تو دور ہے، اللہ اکبر، تعریف کرنے کی بجائے لوگ اپنے ایمان کو بھی بیچنے پر تلے ہوئے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا اعلی حضرت کا نام لیتے ہو سنو، میرے امام کی بارگاہ میں جب نان پارا سے آیا تھا، نواب کا رکا آیا تھا، اور آیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، قاصد نے نواب نان پارا کا خط اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے خط کھولا، پڑھا، اس میں لکھا تھا، اے احمد رضا، ہمارے بستی میں، ہمارے شہر میں نان پارا کے اندر میں ایک بہت بڑے مشاعرے کا آیوجن کرتا ہوں، اور اس مشاعرے میں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے شعراء اپنے کلام کو لے کر کے آتے ہیں، قصیدہ گوئی کر کے لاتے ہیں، اور ان کے قصیدے میری تعریف میں ہوتے ہیں، میری تعریف و توصیف کیا کرتے ہیں۔ اور جس کا قصیدہ سب سے زیادہ میری تعریف میں لکھا جاتا ہے، جو شاعر اپنے قصیدے میں سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے، میں اس کو اتنے ہی منصب، اونچے منصب سے نوازتا ہوں، اتنی ہی زیادہ دولت دیتا ہوں، اتنے ہی زیادہ ہیرے جواہرات اس کو دیے جاتے ہیں۔ اے احمد رضا، میں نے سنا ہے کہ تم بھی نعت خوانی کرتے ہو، تم بھی شاعر ہو، تم بھی قلمکار ہو۔ اے احمد رضا، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری تعریف میں کچھ شعر لکھو، میری تعریف میں میرا ایک قصیدہ لکھو، اور وہ قصیدہ لے کر کے نان پارا آ جانا، اور اس مشاعرے میں بیٹھ کر کے تم میری شان میں وہ قصیدہ پڑھنا۔ اگر وہ قصیدہ ہمیں پسند آ گیا تو ہم تمہیں نوازیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جملے کون لکھ رہا ہے؟ نواب کا نان پارا لکھ رہا ہے، وہ اقتدار پسند لکھ رہا ہے، جس کو اقتدار کا لالچ تھا، دولت کا لالچ تھا، دولت کا تکبر و غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر ایک کو دولت سے تولا جا سکتا ہے، ہر ایک کو پیسے اور سرمایہ
زمانے سے خریدا جا سکتا ہے، جس سے چاہے پیسے کا لالچ دے کر کے اپنی تعریف کروائی جا سکتی ہے، اپنا نام اس سے اس کی زبان پر رٹایا جا سکتا ہے. لیکن آج بھی اس زمین کے پردے پر بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ بستے ہیں کہ تم پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دو، لیکن جو نبی کی تعریف سچے دل سے کرنے والا ہے دنیا کی دولتیں بڑے سے بڑے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، لیکن کبھی کسی دنیا دار کی تعریف کرتا نظر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ اللہ. عزیزان گرامی ذرا غور و فکر کیجئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب اس نے یہ لکھا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، تمام تر شعراء نے جو بھی کرنا تھا کرا، لیکن امام اہل سنت عظیم البرکت تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک کلام لکھا، اور وہ کلام کیا تھا؟ نان پارا کے خط کا، نواب نان پارا کے خط کا جواب دے رہے ہیں. اللہ اکبر کس انداز سے اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ کوئی کہے کہ میری تعریف کرو تو اس سے کہہ دینا اے انسان، ہم دنیا میں تیری تعریف کرنے نہیں مدینے والے کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی کہے میں عزت والا ہوں میری عزت کی تعریف کرو تو کہہ دینا جناب والا ہوگا تو اپنے گھر کا عزت والا، لیکن ہم یہاں کسی دنیا دار کی عزت والے کی عزت کرنے نہیں، مدینے والے کی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے آئے ہیں، مدینے والے کی شان بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے نواب نان پارا، تو کہتا ہے کہ میں مالو سر دوں گا میری شان بیان کرو تو سن، احمد رضا کسی دنیا دار کے ذمہ دار کی تعریف نہیں کرتا، جب بھی احمد رضا کا کلم اٹھتا ہے اللہ اکبر کسی اقتدار والے کی شان میں نہیں مدینے والے کی شان بیان کرتا ہے. اور یوں بیان کرتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. کلام پورا لکھ کے مکے میں نواب نان پارا کو جواب دیتے ہیں کرو مدح اہل طبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت خوب حضرت. جس دن یہ عشق کی بولی رضا والی امام اہل سنت نے جو عشق کی بولی ہمیں سنائی ہے، جو محبت رسول اللہ کا جام امام اہل سنت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس محبت نبی کا جام نشتر شار ہو کر جس دن ہم اپنا قدم بڑھائیں گے تو یقیناً یہ عاشق رسول ہر موڑ پر کامیاب ہوگا. لیکن حالات ایسے ہیں، کیسا عاشق ہے، ایک طرف سلمانی کی دکان پر بیٹھا ہے، موبائل میں رنگ ٹون بج رہی ہے، نبی کی نعت بجی ہوئی ہے، رنگ ٹیون میں نعت آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں ہوں عاشق نبی کا، میں ہوں عاشق نبی کا، میں ہوں عاشق نبی کا. جہاں ٹیون کو چینج کیا آواز آتی ہے میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی. ایک طرف تو نعت سنتا ہے میرا تن من بولے نبی نبی، ایک طرف پکارتا ہے میں ہوں عاشق نبی کا، اور دوسری طرف سلمانی کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ اکبر اپنی داڑھی کو مڈاتا نظر آتا ہے، سنت رسول اللہ کو نالی کی سینت بناتا نظر آتا ہے. کیسی محبت ہے تیری یہ، ایک طرف نبی سے محبت کا دعویٰ، دوسری طرف جو نبی کی محبت کی پہچان ہے داڑھی، جو نبی کی سنت ہے، جو نبی کی الفت ہے. اللہ اکبر. جس داڑھی سے نبی پیار کرے، جس سنت سے مصطفیٰ پسند کرے، جس سے پیار کرے، اس کو تو نالی کی زینت بنا کے کہے کہ میں عاشق نبی کا ہوں. نہیں نہیں، نبی کا عاشق وہ ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کی صبح و مساء نبی نبی ہو کر کے گزرتی ہے، جس کی ہر ہر عطا نبی کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، جس کی ہر ہر سانس عشق رسول اللہ کا پیغام دیتی ہے، جس کی نگاہیں، جس کی سماعتیں، جس کے ہاتھ، جس کا لباس، جس کا پیر، جس کی زبان، جس کے لب، جس کا چہرہ، جس کے بال نبی نبی اور عشق رسول کی شہادت و گواہی دیتے ہیں، وہی سچا زمین پہ نبی کا عاشق نظر آتا ہے.
عزیزان گرامی اب آپ دیکھیں تو ذرا صحیح، یہ بتائیے عمل ہے کہ نہیں؟ مسجد کا نام آ جائے، کسی چیز کا نام آ جائے تو کہتے ہیں کسی میں ہمت ہو تو مسجد توڑ کے دکھائے، گردن کٹا دیں گے۔ ہاں، ارے جو ٹوٹ رہی ہے اس کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو، اور تمہاری بستی میں جو رمضان کے بعد سے جو مسجد خالی پڑی ہے اس کو بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، رمضان میں اتنے نمازی ہوں گے اس مسجد میں کہ جو 5 وقتہ نمازی ہوں گے انہیں شاید باہر جگہ ملتی ہوگی۔ ہاں، اور عید کا چاند نکلتے ہی سب غائب، وہی 4 6 10 15 20 25 نمازی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ تم کیا سمجھتے ہو مسجدوں سے دور رہنے میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری بہتری ہے؟ نہیں، مسجدوں کو خالی کرنا، مسجدوں سے دور رہنا تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہو چکی ہے۔ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، دور حاضر میں آج کے وقت میں اب مسجدوں پہ اٹیک نہیں ہے، مدرسوں پہ اٹیک ہے۔ حملہ مدرسوں پہ ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسجد کا وقار مسجد سے نہیں ہے، مدرسے سے۔ مسجد کی شان مسجد ہونے پر نہیں ہے، مدرسے سے اس کی شان باقی ہے۔ اگر یہ مدرسے ہوں گے تو مسجد کو نہیں مٹا سکتے۔ مسجد کو توڑنا ہے تو مسجد پر اٹیک مت کرو، مدرسے کو توڑو، مدرسے کو نشانہ بناؤ، ان کی تعلیم سے چھیڑ چھاڑ کرو، مدرسوں کو کمزور کر دو اور مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرو۔ جب مدرسے بند ہوں گے تو مدرسے جب بند کر دیے جائیں گے تو قرآن کی تعلیم بند ہو جائے گی، حدیث کا علم ان کے پاس نہیں پہنچے گا۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اسلام کا پاٹ ان کو پڑھایا نہیں جائے گا، اسلام کا درس انہیں دیا نہیں جائے گا، اسلام کا سبق انہیں ملے گا نہیں۔ جب یہ اسلام کا سبق پڑھیں گے نہیں، اسلام کا درس جانیں گے نہیں، اسلام نے کیا ہے ان کو سننے کا موقع نہیں ملے گا، تو یقیناً ہماری تعلیم ان کے قریب ہوگی، اور یہ ہماری تعلیم جب ان کے قریب ہوگی تو یقیناً ہماری تعلیم کو جب پڑھیں گے، ہمارا سبق جو پڑھیں گے، ہم جو پڑھائیں گے وہی یہ پڑھیں گے، ہم جو سکھائیں گے وہی یہ سیکھیں گے، ہم جو انہیں دیں گے وہی تعلیم سے یہ وابستہ ہوں گے۔ تو ان کے گھر کے اندر جب دیکھا جائے گا تو ان کا نام تو ضرور مسلمانوں جیسا ہوگا، لیکن تعلیم ان کی اسلام کی نہیں ہوگی، بلکہ وہی تعلیم ہوگی جو ہم نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے مدرسوں کو ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے۔ اور جانتے ہو اسپین کی سرزمین کو اٹھاؤ، اسپین کا وہ زمین اٹھا کر کے دیکھو جس پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال تک مسلمانوں کا راج رہا، جن کا روب و دبدبہ اسپین کی سرزمین پر قائم و دائم رہا۔ لوگ تھراتے تھے، کانپتے تھے اسپین کی سرزمین سے، لیکن جب اسپین کی سرزمین سے اسلام کا نام و نشان مٹا، اللہ اکبر، مسجدیں جو آج چرچ گاہیں بنا دی گئی ہیں، مسجدوں کے اندر عیسائیوں کی پوجا جاری و ساری کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی بڑی مسجدیں ہیں جن کو ویران کر دیا گیا، بعض مساجدوں کو توڑ دیا گیا، بعض بڑی بڑی مساجدیں جو تھیں ان کو اللہ اکبر چرچ گاہ بنا دیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ پہلے مسجدوں کو گھیرا گیا تھا؟ نہیں، سب سے پہلے اسپین کے اندر سے مدرسوں کو مٹانا شروع کیا تھا، مدرسوں کے اوپر حملے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے مدرسے جب مٹتے چلے گئے، اور ہماری قوم نے وہ مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین جب مدرسوں کے لیے بڑھتے ہیں، قدم نکالتے ہیں، جناب والا مدرسے کے بچوں کو ضرورت ہے، مدرسے کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو بستی کے لوگ انہیں بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض حضرات تو چہرے موڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آ گیا بھکاری، اس کو کہاں سے دیا جائے، یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ سرمایہ ہے دین کا، یہ دولت ہے دین کی، یہ امانت ہے مدرسے، اور مدرسوں کی امانت ہے یہ بچے اور یہ مدرسین، ان کی قدر کیا کرو، قدر کیا کرو۔ اللہ تمہیں دے رہا ہے تو مدرسوں کو دیا کرو، تاکہ یہ مدرسے جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا نظام مضبوط ہوگا، تمہارے گھر روشن ہوں گے، تمہارے گھر میں اجالے ہوں گے۔ ورنہ دیکھو اس نیند کے اندر آج اندھیرا برپا ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے مسجدوں کو ٹارگیٹ نہ کیا، بلکہ مدرسوں کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مدرسوں کو
छीन लिया। जब छीन लिया मदरसों को कब्जा करके कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम से लोगों को अलहदा करके अपनी तालीम दाखिल कर दी। आज हाल ये है कि मस्जिदों को आबाद करने वाला स्पेन के अंदर कोई मुसलमान मौजूद ही नहीं है। करतबा नाम का शहर, और करतबा के अंदर, करतबा नाम शहर से एक करतबा मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, आज उस शहर की स्पेन का सबसे बड़ा चर्चगाह बना हुआ है। अल्लाह अकबर। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई और लेगा? नहीं, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। ये सब जिम्मेदार हम और आप हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर कुछ होता है मेरे प्यारे तो ये जिम्मेदार कोई और नहीं होगा बल्कि हम और आप होंगे। और हम और आप क्यों होंगे? इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान में जो दुनिया को लेकर के जो आपस में तनाव बरपा है, जो आपस में लड़ाइयाँ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हालात हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए अल्लाह अल्लाह, आप एक कौम बन जाओ, मुसलमान हो, मुसलमान बनो, अपने आप को बिरादरियों में मत बांटो। अल्लाहु अकबर। नफरतों की दीवारों को तोड़ दो, बुराइयों की दीवारों का खात्मा करो। अपने शहर की आबादियां चाहते हो, अपनी बस्तियों को खुशहाल रखना चाहते हो, मुसलमानों को शादो आबाद देखना चाहते हो, तो मुसलमानों को बिरादरी के नाम से मत जानो, बल्कि महैसियत मुसलमान होने से जानो कि ये मेरा भाई मुसलमान है, कहीं का रहने वाला हो लेकिन मेरा भाई मुसलमान है, किसी भी शहर का हो, किसी भी बस्ती का हो। हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन से कबीले, कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है। हमें सिर्फ एक चीज देखना चाहिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ के नबी का गुलाम बन चुका है। और जो नबी का गुलाम है तो हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे, काले गोरे का फर्क नहीं लाएंगे, ऊंच नीच का फर्क नहीं लाएंगे, जात पात का फर्क हम इस्लाम हम नहीं लाएंगे। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा कि जब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हो तो उसके नजरियात ऐसे होना चाहिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जिस दिन इस तरीके से मेरी कौम के लोग निकलेंगे तो कसम खुदा की मेरी कौम के चेहरे उजाले से भर जाएंगे, मेरे कौम के लोगों के घर भी आबाद होंगे, जिंदगी भी आबाद होगी। आज हम बुराइयों पर बुराइयां करते जाएं, गुनाह पर गुनाह करते जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की राह में खर्च करने से गुरेज करें, जुआ खेलने, सूद लेने, रिश्वत लेने से हम बाज ना आए। अल्लाह अकबर। लोगों की हक तलफी करने, हुकूकुल इबाद पामाल करने से हमें बिल्कुल जर्रा बराबर खौफ ना हो। उसके बाद सोचें कि अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें बख्श दे और अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले, अल्लाह हमें अपना नेक बंदा बना ले। अल्लाह अकबर। 24 घंटे झूठ पे झूठ बोलते रहो और चाहते ये हो कि अल्लाह हमें सच्चों में शामिल कर ले। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, चाहते ये हो कि अल्लाह हमें नमाजियों में खड़ा करे। अल्लाह अकबर। रमजान का महीना आ जाए, रोजा एक दिन न रखो और चाहते ये हो कि कयामत के दिन अल्लाह हमें रोजदारों में शामिल फरमा दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने साहिब सरबत बनाया, ज़कात एक मर्तबा अदा न की, खुद अपने आप खाते थे, जिंदगी बसर करते रहे, साल हर साल ज़कात फर्ज रही लेकिन कभी ज़कात अदा न की। और कयामत के दिन ये कोशिश है कि अल्लाह हमें ज़कात अदा करने वालों में खड़ा कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुम्हें माल सरबत अता किया, दौलत अता की, लेकिन आपने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के नाम पर कभी किसी गरीब की, कभी किसी मिस्कीन की, कभी किसी यतीम की, कभी किसी लाचार मजबूर का सहारा आप न बने, बल्कि बेसहारों को जो अल्लाह अकबर बेसहारों के लिए जो जरिया था थोड़ा बहुत आपने उसको भी छीन लिया और उसके बाद कहें कि अल्लाह हमें सखी लोगों के अंदर शामिल कर ले। अल्लाह अकबर। आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते, रोजाना उन्हें बुरा भला कहते रहते हो और चाहते ये हो कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें फरमाबरदार औलादों में खड़ा करे। अल्लाह अकबर। आपकी सोच ये है मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हज फर्ज हो
چکا ہے لیکن آپ حج کرنے کے لیے تیار نہیں، سال ہر سال بیت رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی آپ کو یہ موقع نہ ملا کہ آپ حج کر سکو، حج کی توفیق آپ کو نہ نصیب ہو سکی، اور سوچ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں حاجیوں کی صف میں شامل کر لے، تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیکوکاروں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، اچھے لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، سچے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونے کے لیے، نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، متقیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، پرہیزگاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، روزداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، قاضیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، حاجیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، سخاوتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، زکاتیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اللہ تمہیں بدعمالیوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا۔ جب تم اچھے سچے پرہیزگار بنو گے تب دنیا میں بھی اچھوں کا ساتھ ملے گا، اور حج کے دن بھی اللہ تمہیں اچھوں کے ساتھ۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، واہ 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 سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے خود فرمایا من تشبہ بقوم فہو من